अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। तो बात करेंगे इंडस्ट्री के मसाइल के हवाले से, ख़ास तौर पर जो स्मॉल इंडस्ट्री है वो जो कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाती है, उसके मसाइल पर बात करेंगे। जिस तरह से बिजली का रेट, जो बिलों के रेट्स हैं वो बढ़ते हैं, पेट्रोल का रेट बढ़ता है, तो इससे जो है वो हर चीज़ इफ़ेक्ट करती है। तो इसी पर बात करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं पावर लूम्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं वहीद खालिक रामी साहब। मैं उनसे बात करूँगी, भाई साहब पावर लूम्स के जो मसाइल हैं या ओवरऑल हम इंडस्ट्री की बात कर लें, उनके जो मसाइल हैं वो दिन ब दिन कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं। वो इस तरह से कि कुछ टाइम पहले आप लोगों ने एक स्ट्राइक की है, एहतजाज रिकॉर्ड करवाए, लेकिन एहतजाज का कोई असर हुआ नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि इन मसाइल को कोई आएगा जो हल करेगा? देखिए, हम तो ये देखा आके कि ये लोग भी एक करोड़ नौकरियों के नारे पर आए थे, लेकिन हर बंदे का एप्टीट्यूड जब हुकूमत में आता है तो उसी तरह का एक तरह का ही हो जाता है। तो किसी भी मुल्क में अगर कोई टैक्स पेयर्स जो हैं वो स्ट्राइक करते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं तो अथॉरिटीज़ या हुकूमत फौरी तौर के ऊपर उसके ऊपर जो है वो अपना इंटरफेयर करती है और उसको हल करने की कोशिश करती है, सोल्यूशन उसका कोई निकालती है। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती की बात ये है कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, गो कि ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स में आती है हमारी पावर लूम इंडस्ट्री। और इससे रिलेटेड आगे आप देखें कि इससे आगे एम्ब्रॉयडरी की इंडस्ट्री है जो कि अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। फिर इसके आगे मिल्स हैं, प्रिंटिंग मिल्स हैं, प्रोसेसिंग मिल्स हैं, जिनके अंदर एक तो हज़ारों लाखों लोगों का रोज़गार है, फिर लोगों के करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। और पावर लूम इंडस्ट्री इसलिए कि कपड़े को वैल्यू एड धागे को करके बनाती है, इसमें लाखों लोगों का रोज़गार था। लेकिन इंतहाई बदकिस्मती की बात है, आप देखें कि हफ्ते में 2 दिन छुट्टी है, वर्कर्स फैक्ट्रियां बंद है, वर्कर बेरोज़गार हो जाते हैं। ये पीस रेटेड वर्कर्स होते हैं, इनको 2 दिन इनको तनख्वाहें नहीं मिलती, इनका जो है रोज़ी नहीं इनकी चलती। तो ये हुकूमत के कानों पर जूं नहीं रेंगी। यहाँ के ऊपर एक लाव लश्कर है, जो ये मिनिस्टर्स हैं, यहाँ पे MNAs MPs हैं, वो अपने हलकों में फिरते हैं। फिर पावर लूम इंडस्ट्री ऐसी है कि जब ये कुछ कमज़ोर होती है या इसका ये लॉस में जाती है तो पूरे शहर को पता होता है, एक ठेले वाले से लेके एक रेडी वाले, रिक्शे वाले से लेके डॉक्टर, वकला हज़रात सभी को पता चलता है। क्योंकि शहर की जो इकोनॉमिक रिवाइवल है या इकोनॉमिक हसल बसल है फैसलाबाद की, वो हमारी पावर लूम इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक है। दुकानदारों के पास, जनरल स्टोर्स के पास, उनके पास रश लोगों का कम हो जाता है। और सिर्फ पता नहीं है, हुकूमत के लोगों को पता नहीं है। ये बदकिस्मती की बात है। तो हम तो प्रोटेस्ट का तो मैं समझता हूँ, ये फैक्ट्री बंद है, इसको आप क्रॉस चेक फेस्को इससे कर सकते हैं कि आया कि वाकई हम लोग सही कह रहे हैं कि 2 दिन हफ्ते में जब इंडस्ट्री हमारी बंद होती है तो उसमें जो यूनिट कंजम्पशन है बिजली की वो कम हो जाती है। इसमें अरबों रुपए की टैक्स कलेक्शन जो गवर्नमेंट को जाती है आपकी, इसमें सेल्स टैक्स की मद में, फिर दूसरी टैक्सेस की मद में, वो भी कम हो रही है। तकरीबन हर ये 10 से 15 करोड़ रुपया फैसलाबाद में मज़दूरों को हफ्ते में उनकी उजरत में कमी हो जाती है। अगर आप बाकी इलाकों में झंग, टोबा, गोजरा जहाँ लूम्स लगे वो देख लें तो ये इतना बड़ी अमाउंट बन जाती है जो मज़दूरों के घर में नहीं पहुँचती। तो इसका फिर नतीजा क्या होगा? नतीजा इसका यही है कि अभी लोग जो है वो फैक्ट्री को ताले लगा के, अगर वो दिवालिया हो रहे हैं, तो इकनॉमिक फाइनेंशियली तौर पे कमज़ोर हो रहे हैं, वर्कर जो है वो किस तरह कितनी देर इंतज़ार करेगा? इसका लामाला ये होगा कि हमारे क्राइम रेट में इजाफा हो रहा है। और आप देखें यहाँ ये अभी पुलिस के यहाँ पे नाका लगा हुआ है, तो उसकी वजह यह है कि आए दिन यहाँ के ऊपर जुमेरात और जुमे को जब हम तनख्वाहें देने के लिए हमारे फैक्ट्री मालकान आते, उनको दिन दहाड़े लूट लिया जाता है। उसी की वजह यह है कि इसको क्राइम रेट को रोकना होगा। आप रोज़गार चलाएं, फैक्ट्रियाँ चलाएं। हुकूमत दावे कर रही है जी कि फैक्ट्रियाँ चल गई हैं, इकोनॉमी 5.37% हमारा ग्रोथ रेट है। आप फैसलाबाद में आकर देखें, स्वयं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के, जहाँ के ऊपर हर फैक्ट्री जो है या हर वो अरबों रुपए गवर्नमेंट का है, उसने बोरो किए हुए हैं, वो लोन्स लिया हुआ है, उसकी वजह से वो रिवाइवल हुआ है। अगर आप सही मायनों में जिन लोगों की यहाँ पे ऑन ग्राउंड इन्वेस्टमेंट है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स की, वो आप देखें कि वो लोग इस वक्त फैक्ट्रियाँ बंद कर रहे हैं, वो अपना आपको वो स्क्वीज़ हो रहा है बिजनेस। तो इसलिए बहुत मैं समझता हूँ कि हम लोग एक अजीब सी तकलीफ में मुब्तला हैं। तो SME सेक्टर इग्नोर क्यों होता है? हालांकि देखा जाए तो बात तो की जाती है कि इस सेक्टर को जो है इग्नोर होना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इग्नोर तो किया जा रहा है, ये एक फैक्ट है। वजह क्या समझते हैं? हाँ, देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे तो उनको चाहिए था कि हमारी जो स्मॉल इंडस्ट्री है इसके 2-3 लोगों को लेकर उनको मिलने दिया जाता, बात करने दी जाती। लेकिन इंतहाई ये शर्मनाक बात इसको मैं कहूँगा कि जब इतने बड़े लेवल का कोई बंदा आता है तो ये लोग समझते हैं कि शायद
ان کی جو نیگیٹو بات ہے یا اپنے مسائل اگر وہ پرائم منسٹر کو یا چیف منسٹر کو بتائیں گے شاید یہ لوگوں کو ان کے کانوں کو بھلا نہ لگے. تو اس وجہ سے دیکھیں آپ نے یہ تو ان کو کہہ دیا کہ جڑا والا جو ہے اس کو ضلع نہ بنائے. وہی 5 منٹ اگر رونا یہ رویا جاتا کہ لاکھوں لوگوں کا روزگار ایٹ سٹیک ہے, لومز بند ہو رہی ہیں, یہاں پہ دھاگا جو ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, بجلی کے ریٹس جو ہیں اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اور دوسرا جو میں آپ کو بتاؤں جو یہاں کے ہمارے نمائندے کر سکتے ہیں, ہمارے یہاں کی انتظامیہ کر سکتی ہے کہ بجلی کے ریٹس کا کوئی میکانزم نہیں ہے. میری فیکٹری کو ریٹ آ رہا ہے 32 روپے یونٹ لا کے, ہمارے جو 2 گلیاں پیچھے چھوڑ کے وہ 34 روپیز دے رہا ہے, اس سے آگے 35 روپیز ہے. دیر از نو سچ میکانزم آف ون سنگل پرائس آف دا یونٹ. اس کی وجہ سے بھی ہمارے فیسکو کے ساتھ مسائل ہیں, ان کے ہمیں ساتھ لے کر کوئی بٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. یا اوور ریڈنگ کے مسائل ہیں فیسکو کے ساتھ بے تحاشا, فیکٹری کو 5-5, 7-7, 10-10 ہزار یونٹ ان کے ایکسٹرا ریڈ کر کے دیے جاتے ہیں, جس سے ایک تو جی ایس ٹی زیادہ لگتا ہے, ایف پی اے زیادہ آتا ہے, پھر ان کو ظاہر ہے کہ اگر وہ 1,50,000 روپیہ ان کو بل بھی زیادہ آئے گا تو وہ کدھر سے دیں گے, پہلے بجلی کے بل زیادہ ہیں. تو دیر آر سو مینی فیکٹرز کہ اس کو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں. ہاں, تو اگر دیکھا جائے جو حکومتی نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں ڈیفینیٹلی اگر کوئی پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو فیصل آباد کی عوام ہی ہے جو اس پوزیشن پہ لانے کے قابل بنایا ہے. پھر بھی اگر فیصل آباد کے یہ مسائل ہیں, خاص طور پر جیسے ہم مزدوروں کی بات ہمیشہ کرتے ہیں کیونکہ انڈسٹری کو اگر فرق پڑتا ہے تو اس سے سب سے زیادہ فرق جو ہے جو افیکٹ ہوتا ہے وہ مزدور طبقہ ہے. تو کیا وجہ سمجھتے ہیں حکومتی نمائندے جو اپنے اپنے حلقوں میں بیٹھ گئے ہیں لیکن کیا وہ دیکھ نہیں رہے کہ مسائل کیا ہیں جو آگے تک ہم پہنچائیں؟ جی میرا خیال ہے کہ وہ سب حال مست مال مست والا معاملہ چل رہا ہے. فوٹو سیشنز کے اوپر بلیو ہو رہا ہے یہاں کے اوپر, اور کوئی اور میں اس سے آگے کیا بات کہوں گا. سبھی لوگوں کو فیصل آباد میں پتہ کہ کس حد تک معاملات جو ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں. کوئی بندہ جو ہے ٹرو ان سینس کے اوپر انڈسٹری کے معاملات کو لے کر پرٹیکولرلی آپ کے شہر بھر میں پھیلی ہوئی ہے اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری, اس کو نہیں حل کر رہے. مزدوروں سے ووٹ نہیں دوبارہ لینے انہوں نے, چھوٹے فیکٹری انہوں سے ووٹ نہیں لینے. اگر انہوں نے گورنمنٹ چینج ہوئی ہے تو فیصل آباد کی ٹلٹ کیا فیصل آباد نے ایک دوسری پولیٹیکل جماعت کی طرف, تو وہ اسی وجہ سے تھا کہ اس وقت ہمارے ٹیکسٹائل کے حالات اچھے نہیں تھے, ہماری فیکٹریز بند ہو رہی تھی جس کی وجہ سے ہمیں معاملات میں پرابلم تھی اور لوگوں نے ووٹ کے ذریعے اظہار کیا. اب بھی یہی معاملہ ہے کہ لوگ ذہنی طور پہ پیٹرول کی پرائسز لے لیں, آپ بجلی کی قیمتیں اگر آپ گرمیوں میں آپ کنزمپشن لوگوں کی زیادہ ہوگی تو میں نہیں سمجھتا کیونکہ عام درمیانے درجے کے گھر والا جو ہے یا جس طرح جو ہمارے تنخواہ دار طبقہ ہے چاہے وہ جن کی اچھی بھی تنخواہ ہے وہ بھی بجلی کے بلوں میں ان کی تنخواہ چلی جائے گی. تو یہ حکومت کے سوچنے کے کام ہے لیکن کوئی پالیسی بنانے کے لیے نہیں ہے. انہوں نے پرائم منسٹر آئے ہیں تو شہر کے مسائل پرائم منسٹر کو کیوں نہیں بتائے گئے. اس وقت بھی میں نے یہ بات نقطہ ہٹایا تھا, سٹی 41 نے بھی اسی بات کو ہمارے اس کو بلنک کیا تھا, اس کو آپ نے ہمارے ٹکٹس چلائے تھے کہ یار پرائم منسٹر آئے ہیں پاکستان کے, آپ کو بتانا ہے کہ فیصل آباد کی انڈسٹری نہیں ٹھیک, فیصل آباد کا مزدور سمجھتے ہیں ان تک کسی نے آپ لوگوں کا یہ پوائنٹ پہنچایا نہیں ہوگا؟ بالکل نہیں پہنچایا جی, کسی بھی بندے نے. وہاں پہ اوپر ارریلیونٹ بندے بیٹھے ہوئے تھے. ہمارا آپ بتائیں چلے میری شکل نہیں پسند, میں اگر حکومت کو تنقید اس وقت کر رہا ہوں, چیمبر کے لوگ تو تھے نا, چیمبر کے لوگ تھے تو چیمبر کو ایکچولی پرابلم اس وقت جڑا والا کو ضلع بننے میں زیادہ آ رہی ہے. انہوں نے وہ مطالبہ اٹھا دیا, ٹھیک ہے آپ ایکسپورٹ وہاں ایکسپورٹرز ڈومینیٹ کر رہے تھے, ایکسپورٹرز ہمارے بھائی ہیں, ہم ہر فورم کے اوپر کہتے ہیں کہ ایکسپورٹرز کو ریفنڈ ملنے چاہیے کوئکلی, ان کو جو ہے ڈی ایل ٹی ایل کے مسائل حل ہونے چاہیے, ان کو بھی بات کرنی چاہیے کہ انڈسٹری انٹر ریلیٹڈ ہے, وہی جہاں ہم یوز کر رہے ہیں وہی ایکسپورٹر یوز کر رہا ہے. تو مسائل تو ان کے بھی ہیں لیکن ان کو بجلی 9 سینٹ پہ مل رہی ہے, مجھے بجلی ان سے ڈبل ریٹ میں مل رہی ہے, تو نہیں اٹھا رہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ شہر کے لیے زیادتی ہے کہ اتنے بڑے عہدے کا بندہ اگر پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں ان کے لیے اگر 1.5 منٹ ہماری بات ہو لینے دیتے. میں نے ڈی سی فیصل آباد کو ملا 2 دن پہلے, میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ بھلے کسی ایک بندے کو ہمارے شعبے سے لے کر پرائم منسٹر صاحب کو ایک ہم 1 پیجر جو ہے ہمارے مسائل وہ بتانے کے لیے ٹائم دیں. انہوں نے مجھے اس وقت بتایا یہ صرف پرائم منسٹر صاحب ہیلتھ کارڈ کے لیے آ رہے ہیں, کسی اور ایشو کے اوپر ان سے بعد میں بات ہو سکتی ہے. تو لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے چیمبر کا یا ہمارے تاجروں کا ہے, بلکہ تاجر تو تھے ہی کوئی نہیں اس میں. یہ بھی بات قسمتی ہے کہ چند ایک سلیکٹڈ لوگ تھے اس میں جو ہمارے انڈسٹری اونرز گئے ہیں ان کو ملاقات کی ہے اور انہوں نے بڑی مخصوص سی باتیں کی ہیں. ڈی ایل ٹی ایل کے معاملات ہیں, ہمارے ریفنڈز دے دیں, ہمارے باقی یہ ایشو نہیں اٹھے. جبکہ یہ میٹنگ جو ہے 1 گھنٹے تک چلتی رہی ہے اور اس 1 گھنٹے میں اسمال انڈسٹری کو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا.
ये बदकिस्मती की बात है। फैसलाबाद की इकोनॉमी बेस करती है स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री के ऊपर, और फिर चैम्बर के अंदर इस वक्त प्रेसिडेंट भी जो हैं हमारे शेख आतम मुनीर साहब, एक बड़े वो माशाल्लाह एक्टिव हैं, ऑनरेबल हैं, काम भी कर रहे हैं सही एक सिमत के ऊपर। लेकिन उनको भी चाहिए था कि एक आध बंदा, ये दिस इज़ नॉट ए पॉलिटिक्स, ये है कि इस शहर के मामला को आपका लेके जाए ना, मदर एसोसिएशन हम इससे बोलते हैं, तो इसको अगर डिस्कस नहीं किया गया ये ज़्यादती हुई है। आप देख लें कि जिस तरह आप पेट्रोल का रेट 160 रुपये पे हमें फ्यूल प्राइस से एडजस्टमेंट FPA लग के आएगा, ये 7 रुपये यूनिट होगा मैडम साहबा, और 7 रुपये यूनिट ना आप लोग दे सकेंगे अपने घरों में, ना हम इंडस्ट्री में दे सकेंगे, ना हमारा मजदूर अपने घरों में दे सकेगा। ये बहुत बड़ा एक इजाफा और होने जा रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि आगे एक तूफ़ान आने वाला है। इसको खुदारा मैं सिटी 41 के तवसत के साथ मैं इस बात को आपके सामने ये रख रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब इनके तक एक्सेस दिया जाए। एक सेकंड की मुलाकात नहीं है 3.5 साल में हमारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स की पूरे पाकिस्तान में किसी भी नुमाइंदे की। बिल्कुल ऐसे ही कि हम भी यही चाहेंगे कि आप लोगों के जो मसाइल हैं वो जो भी हुकूमती नुमाइंदा है वो सुने, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली अगर वज़ीर आज़म आए थे तो जो स्मॉल इंडस्ट्री के जो मसाइल हैं वो भी उनके सामने रखने चाहिए थे, लेकिन रखे नहीं गए। अभी वक्त ब्रेक का साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं स्मॉल चैम्बर के मेंबरान होंगे, उनसे मैं बात करूंगी मुश्किलात के हवाले से। तो आप मुझे बताएं कि जिस तरह से आए रोज़ पेट्रोल का रेट बढ़ जाता है, कुछ दिन पहले ही आपको अंदाज़ा होगा 12 रुपये इजाफा हुआ, बिजली के बिल हर एक हफ्ते 2 हफ्ते के बाद उनके जो रेट्स हैं वो भी जो है डिफरेंट बढ़ते रहते हैं। तो क्या लगता है कि जब इस तरह से पेट्रोल का रेट बढ़ता है या बिजली के बिलों में इजाफा होता है तो इंडस्ट्री कितनी मुतासिर होती है इससे? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो ये चीज़ होती है कि जब पेट्रोल की वजह से ना पूरे मुल्क के ऊपर बर्डन आता है, हर बंदे के ऊपर बर्डन आता है। जो हमारी इंडस्ट्री की आपने बात की है, क्योंकि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ हज़ार नहीं लाखों नहीं कितने लोग वाबस्ता हैं, इसके साथ कितने लोगों का रोज़गार है, चाहे वो छोटी इंडस्ट्री हो चाहे वो बड़ी इंडस्ट्री हो। देखो जो बड़ी इंडस्ट्री है उनको कोई इसी के साथ कोई नहीं, लेकिन जो छोटी इंडस्ट्री वाला है, जो छोटा तबका है, उसको बहुत प्रॉब्लम आती है। पेट्रोल के साथ हमारी काफ़ी प्रॉब्लम डिस्टर्ब होती है, चाहे वो रेडी बान हो, चाहे वो फैक्ट्री वाला हो, कोई भी बंदा हो, दुकानदार हो, वो आप किसी से भी उठा के नीचे से उठा के देख लें, हर बंदे के ऊपर उसका डिफेक्ट पड़ता है। देखिए ये गवर्नमेंट को भी चाहिए, जो छोटे लोग हैं, जो वो अपनी छोटी दुकानदारी, चाहे वो छोटी फैक्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री है, वो जिस तरह से अपना रोज़गार चला रहा है, अगर आए दिन इसी वजह से यही प्रॉब्लम बनती रहेंगी, मुल्क के बहरान तो पहले ही हैं। एक फैक्ट्री वाला है, उसको बिल आता है तकरीबन 55,000, अब उसको बिल आता है 100 लाख से भी ऊपर बिल आता है, तो वो कैसे अफोर्ड करेगा, वो फैक्ट्री को कैसे मैनेज करेगा, अपनी लेबर को कैसे मैनेज करेगा। आए दिन ये मामला जो महंगाई की तरफ जा रहा है, पता नहीं अल्लाह ही हाफ़िज़ इस गवर्नमेंट का, वो किस तरह से इसको देख। अच्छा, कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जो स्मॉल इंडस्ट्री है वो इग्नोर। जी बिल्कुल, इनको सोचना है। देखो जो स्मॉल इंडस्ट्री से ही मुल्क का पहिया चलता है, स्मॉल इंडस्ट्री से ही मुल्क की बेस बनती है। अब फैसलाबाद को देख लें, फैसलाबाद स्मॉल चैम्बर को देख लें, अब इस लोग को माशाल्लाह कितने लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, और ख़ास तौर पे इसका सर मियां ज़फ़र साहब को क्रेडिट दूंगा जो छोटे लोगों को लेके ऊपर आए हैं। तो माशाल्लाह ये इनको चाहिए, जो भी ऊपर लोग बैठे हैं उनको भी चाहिए छोटे लोगों को भी साथ लेके, जो छोटी इंडस्ट्री है, बार बार वो ये कहते हैं कि छोटी स्मॉल छोटा अंदाज, लेकिन ओहदा तो एक जैसे ही है ना, बंदे तो एक जैसे ही है ना, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, लेकिन वो ये देखे वो काम कितनी बखूबी से कर रहा है, स्मॉल इंडस्ट्री से वो काम कितनी बखूबी से। अगर हम फ़र्ज़ करें, क्योंकि जिस तरह से महंगाई भी होती जा रही है, जैसे स्पेसिफिक अगर मैं सिर्फ पावर लूम्स की बात कर लूँ, एक ऐसी इंडस्ट्री बन चुकी है जिसका आए रोज़ कोई ना कोई मसला होता रहता है कि वो बंद हो जाती है, कभी बिजली का मसला, पेट्रोल का मसला। तो जब इंडस्ट्रीज़ बंद होती हैं तो क्या लगता है कि क्या सिर्फ इंडस्ट्री मालिकान मुतासर होते हैं, नीचे जो तबका होता है जिसको हम मज़दूर कहते हैं वो भी तो मुतासर होता है? देखिए जब एक फैक्ट्री बंद होती है, जब वो वीविंग फैक्ट्री है, जो कोई भी इंडस्ट्री है, जो पावर लूम बंद होती है, उसके साथ उसके 100 घर जुड़े होते हैं, उसके मज़दूर, उसकी लेबर भी उसके साथ जुड़े होते हैं, जिनका उधर से रोज़गार लगा हुआ है। जब एक फैक्ट्री बंद होगी तो बेरोज़गारी में इजाफा ही होना है, बेरोज़गारी में इजाफा। एक बंदा जो 20,000 पे भी वहाँ पर पावर लूम में फैक्ट्री में काम कर रहा है, जब एक फैक्ट्री बंद हो गई, उसकी 40-50 लूम बंद होगी, तो ज़ाहिर बात से उसके पास जो 100 घर है वो भी बंद हो गए। बिल्कुल ऐसे है कि एक फैक्ट्री, एक इंडस्ट्री बंद होती है तो डेफिनेटली नीचे वाला तबका बहुत मुतासर होता है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त स्मॉल इंडस्ट्री की अगर स्पेसिफिक बात करें किन मसाइल का सामना है?
سب سے بڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جب کسی چیز کی پرائس بڑھتی ہے نا تو اس سے ہر چیز افیکٹ ہوتی ہے. اب دیکھو جب ان کے خراج بڑھتے ہیں لیبر کے انڈسٹری کے، تو وہ الٹیمیٹلی اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو لیبر ہے ان کو افیکٹ ہوتا ہے، کیوں ان کی سیلری جو ہے اس حساب سے جب اس کا مالکان کے پرافٹ لاس ہو جائیں گے، اخراجات بڑھ جائیں گے، تو اپنی لیبر کی سیلری تو وہ نہیں انکریز کریں گے کیونکہ آلریڈی وہ ڈاؤن جا رہے ہیں. تو اس طرح وہ جو ہیں اپنے لیبر ہے وہ بھی افیکٹ ہوتی ہے. تو اس طرح دیکھنا چاہیے کہ ان کو تو لگتا ہے کہ انڈسٹری کے مسائل کو کوئی سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا؟ میرے خیال میں کوئی نہیں سمجھ رہا. اگر سمجھ رہا ہو تو ایسے اتنے زیادہ چیزیں نہ افیکٹ ہوں، کم سے کم اور کچھ نہیں تو یہ جو اسمال ٹریڈر ہیں ان کو ساتھ ملایا جائے، ان سے پوچھا جائے، کوئی کنسیڈر کیا جائے کہ یہ چیزیں چینج کر رہے ہیں، یہ پرائس بڑھا رہے ہیں، اس میں آپ کو افیکٹ پڑے گا. پوچھتا کوئی نہیں کسی سے، بس اپنی وجہ سے گیس بڑھا دی، اپنی وجہ سے بجلی کے بل بڑھا ریٹ بڑھا دی، اس طرح پٹرول بڑھا دیا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسمال چیمبر اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے سرپرست اعلیٰ ہیں میاں ظفر اقبال صاحب. میں ان سے بات کروں گی. ظفر اقبال صاحب، چونکہ یہ ایک بڑا مسئلہ بھی بنتا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو اسمال انڈسٹری ہے اسے اگنور کر دیا جاتا ہے، لیکن میں وجہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کے نزدیک وجہ کیا ہے، کیوں اگنور کیا جا رہا ہے؟ جی شکریہ سٹی 41. اس وقت پاکستان کے اندر جو چھوٹی انڈسٹری ہے، حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب، میں سمجھتا ہوں ان کی ترجیح ہی شاید نہیں ہے اس پہ. یہ صرف اور صرف اپنی سپیچز کے اندر اس پہ فوکس کیے ہوئے ہیں. عملی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو اس سے آپ مہنگائی کا ایک جو طوفان کھڑا کر دیا گیا ہے، اس سے سب سے زیادہ جو متاثر ہو رہا ہے ہمارا طبقہ وہ چھوٹی انڈسٹری اور تاجر ہے. چونکہ تاجر اور چھوٹی انڈسٹری لازم و ملزوم ہے، اور اس ملک کی معیشت کو نہیں بلکہ دنیا کی معیشت کو اگر دیکھیں کہ چھوٹی انڈسٹری ہی سنبھالا دیتی ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت اس حد تک بڑھ گئی، انٹرنیشنل مارکیٹ کو جواز بنا کے آپ کی پالیسیاں غلط ہیں، آپ نے پراپر طریقے سے اس کو نہیں کیا، مینیج نہیں کیا، تو سزا عوام کو مل رہی ہے. جب پیٹرول بڑھتا ہے، آئل کی قیمتیں بڑھتی ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، اور پھر وہ افیکٹ اس طرح کی جاتی ہیں کہ جو آج اگر فروری کا مہینہ چل رہا ہے تو ہمیں کہا جائے گا کہ دسمبر کے جو بل ہیں اس میں سے ہم جو ہے اس کے اوپر بھی وہ چارجز امپلیمنٹ ہو جائیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ میں نے جو پروڈکشن کی ہے، چھوٹی انڈسٹری نے جو بھی چیز بنائی ہے، تو وہ مارکیٹ میں جب سیل کی ہے اس کے پاس اتنے اثاثے نہیں ہوتے یا اتنا وہ سٹاک نہیں ہوتا کہ وہ سال کا 6 ماہ کا سٹاک رکھے. اس نے ساتھ چیز خریدنی ہوتی ہے، ساتھ بیچنی ہوتی ہے. اب مجھے جب پرانے جو مہینے ہوں گے میرے 2-4 ماہ پہلے کے اوپر جب وہ کاسٹ پڑے گی تو میں تو لاس میں چلا جاؤں گا نا. تو لاس کب تک افورڈ کرے گا؟ جیسے اب یہ ملک کو ڈیفیسٹ میں لے کے گئے ہوئے ہیں اپنی نااہلیوں کی وجہ سے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ چھوٹی انڈسٹری کو بھی ڈیفیسٹ میں ڈالتے جاؤ، اس طرح تباہ کرتے جاؤ. اور پھر انہوں نے ابھی جو کیا ہے کہ میں جس کے اوپر سب سے زیادہ فوکس کیے ہوئے وہ اس وقت کہ فیڈمیک کے اندر اور علامہ اقبال اوپن جو علامہ اقبال انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، اس کے اندر ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے انہوں نے پروپریٹر پہ پابندی لگائی کہ وہاں پہ لمیٹڈ کمپنی بنا کے آئیں. وہ ایک ان کا طریقہ تھا کہ چھوٹے انڈسٹری کو روکا جائے وہاں پہ. اب انہوں نے اس کی قیمت 85 لاکھ سے بڑھا کے 1 کروڑ 80 لاکھ کر دی ایکڑ کی. اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ چاہتے ہی نہیں ہو کہ چھوٹی انڈسٹری لگے. اور یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا اوپر نام لیا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نااہل بورڈ ہے یہاں پہ جو انہوں نے ڈیزائن کیا ہے، اور یہ فوری طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان اس پہ نوٹس لیں اور اس کو ریورس کروائیں اور قیمتیں واپس کریں. اور خاص کر فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈر، اسمال انڈسٹری کے ممبران اور ان کے ذریعے چھوٹی انڈسٹری کی پروموشن کے لیے 1 ایکڑ 2 ایکڑ تک کے پلاٹ جو ہیں وہ ہمیں 50. آپ نے کوئی درخواست بھیجی اس سے متعلق جس سے آپ کہہ رہے ہیں یہ قیمتیں واپس لینی چاہیے؟ ابھی یہ کل ہی ان کا یہ فیصلہ پرسوں ہوا ہے، 2 دن پہلے انہوں نے کیا ہے. اس کے اوپر ہم نے آج میٹنگ کال کی ہے، اس کے اوپر ہم اپنا باقاعدہ احتجاج بھی ریکارڈ کریں گے، پھر ریٹرن بھی اس کو بھجوائیں گے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ یہ طریقہ غلط ہے کہ آپ چاہتے نہیں ہو کہ آپ مہنگائی میں اضافہ ہر چیز میں کرتے جا رہے ہو. اور دنیا کے اندر آپ دیکھیں پوری دنیا جو ہے چھوٹی انڈسٹری کے لیے فری زمین دیتی ہے، اگر فری نہیں تو بہت مائنر سی قیمت پہ دیتے ہیں. اب یہاں پہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ لیز پہ لے لیں. اور بھائی مجھے کیوں کرایہ دار بنانا چاہتے ہیں؟ مجھے کیوں آپ چھوٹی انڈسٹری لگانی ہے؟ میں نے اس پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے، میں 60-65 سال بعد اس کو آپ کو واپس کر دوں گا یا اس کے اوپر بلیک میل ہوں گا آپ کے اداروں کے ہاتھ. اور یہ بلیک میل آلریڈی چل رہی ہے اس ملک کے اندر، اور یہ بیوروکریسی اور ان کی. تو اسمال انڈسٹری کیا سمجھتے ہیں کس پوائنٹ پر آ کر اگنور ہو رہی ہے؟ اس کی لاجک کیا سمجھتے ہیں؟
جی میں لاجک یہی سمجھتا ہوں کہ جو اس ملک کے اندر حکمران طبقہ اور بیوروکریٹ بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں چاہتا، وہ ہر چیز میں دباتا ہے تو چھوٹی انڈسٹریز کو دباتا ہے، چھوٹی انڈسٹری والے کو دباتا ہے. سب سے زیادہ ٹیکس ہم دیتے ہیں. چند 2-3 ہفتے پہلے ایک ٹاک شو میں کوئی ڈر ہوتا ہے کہ اسمال انڈسٹری آگے آ کے کہیں کسی اور کی جگہ نہ لے لے؟ ایکچوئل ڈر ان کو یہ پڑا ہوا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر چھوٹی جو تاجر ہے یہ ایک یونٹی ہے، ایک اتحاد کے ساتھ آتے ہیں، یہ سٹرائک کرتے ہیں تو پورا ملک بند ہو جاتا ہے. تو یہ ان چیزوں کو ہمیں اپنے فنانشیل ایشو کی طرف الجھائے رکھتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ ہی نہ آئے، ہم اس سے باہر نکلے ہی نہ تاکہ گورنمنٹ کے خلاف کو بات کر سکیں. یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم اپنے ٹیکس بھی دے رہے ہیں. اور شبر زیدی صاحب کی میں بات بتانے لگا تھا کہ میں نے ٹاک شو میں چند دن پہلے سنا، اور ان کے بات ہے کہ 80% کارپوریٹ کے لوگ جو SCCP میں رجسٹرڈ ہیں وہ ٹیکس نہیں دے رہے، وہ ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کر رہے. اور بھائی میں انڈیویجول جب کرتا ہوں تو میرے پاس تو ایک دن بھی اس کو مجھے وہ نہیں گزارے دیا جاتا، لیٹ کرتا ہوں تو مجھے فائن کیا جاتا ہے، مجھے بلیک میل کیا جاتا ہے، میرا اکاؤنٹ سیز کرنے کی دھمکیاں مل جاتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ ہمیں ہراساں کر کے ہم سے ٹیکس نہ لیں، آپ فرینڈلی بنا کے ہم سے ٹیکس لیں اور ہمیں انڈسٹری لگانے دیں. اس کے لیے ہم یہی کہیں گے کہ اس وقت جو مہنگائی کا جو طوفان کھڑا ہو چکا ہے اس کو روکنے کے لیے آپ پاکستان کے اندر چیمبر آف اسمال ٹریڈر 11 اس وقت مختلف شہروں میں کام کر رہے ہیں، ان کے نمائندوں کو ساتھ بٹھائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے پالیسیاں ڈیزائن کریں SME کی، تو یقیناً اس سے بہتری بھی آئے گی اور تاجر بھی خوشحال ہوں گے، تاجر بھی بہتر ہوں گے. اور جب آپ چاہیں گے نہیں کہ اس کے ساتھ ہوگا تو پھر اس کا حل کیا ہے کہ پھر یہی ہوگا کہ آخر اسٹرائکیں ہوں گی. تو SME کے لیے کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بہتر پالیسی بن نہیں سکی ابھی تک؟ دیکھیں SME کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان کی تو جتنی بھی میں تقریریں سنتا ہوں تو مجھے تو وہ مسیحا لگتے ہیں SME کے، لیکن اس پہ عمل درآمد کرانے کا جب وقت آتا ہے تو وہ زیرو اور بالکل اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا. اور خاص کر میں بتا رہا ہوں کہ جب چھوٹی انڈسٹری نہیں آپ لگنے دیں گے، اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس سے معاشی پھر یہی کہیں گے کہ اگر وزیر اعظم کی جیسے آپ نے کہا کہ تقریریں سنتے ہیں اس میں تو کافی آپ کو خوشحالی نظر آتی ہے، تو وہی بات جو ہمیشہ سے ہوتی ہے کہ جو نیچے لوگ بیٹھے ہیں وہ چیزیں آگے صحیح نہیں ہونے دے رہے. میں یقیناً یہ بڑے وثوق سے بات کہوں گا اور بالکل اعتماد کے ساتھ کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو بھی کام کر رہے ہیں اس وقت، ان کا جتنے بھی ان کے ساتھ ان کی ٹیم ہے وہ سب اس کی اپوزٹ جا رہے ہیں اور ان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. اسکینڈل بھی انہی کے آ رہے ہیں اور بربادی بھی انہی کی وجہ سے ہو رہی ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان کو یہ اپنے جو گرد بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا، ان کو بدلنا پڑے گا اگر وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر اپنی بہتری رہے اور بہتری آئے. ورنہ جو حالت ہو چکی ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ اس کے بعد یہ سروائیول ہوگی اور پھر یہ پچھتاوے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ایسے کہ نیچے اگر لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے تو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. جیسے وزیر اعظم ہر چیز خود نہیں دیکھ سکتے، تو اگر یہ دیکھا جائے اگر انڈسٹری کا کوئی منسٹر آ جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا یہ جو سیکٹر ہے جس طرح سے اگنور ہو رہا ہے شاید نہ ہو؟ ڈیفینیٹلی بات ہے، لیکن پرابلم پھر وہی ہے کہ جب جو بھی آتا ہے ہمارے اندر ہمارے جو اتنے بھی یہ منسٹر بن جاتے ہیں یا بڑے جو عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہیں، یہ ان کا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ان کا جو ذہنی اس کے اندر ایک کہہ لیں کہ کوئی کمی ہے کہ یہ بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگیں کر کے یہ شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم نے SME کے ساتھ یہ بات کی ہے، جبکہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کارپوریٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں SME کی بات مت کریں، ہمارے ساتھ ہمیں یہ باور مت کریں، کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ان لوگوں کے امیروں کے ساتھ تعلق بناؤ، ان کے ساتھ بیٹھو کہ ان سے ہمیں شاید بینیفٹ ملیں گے. لیکن جو چھوٹا تاجر ہے وہ کچھ ان کے اوپر نہ ایکسپینس کر سکتا ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی اس کے اوپر ان کے لیے کام کر سکتا ہے، نہ ان کے لیے کوئی ایڈورٹائز دے سکتا ہے. تو لہٰذا ان سے یہ ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ ان کے مخالفین ہیں. بہت شکریہ ظفر اقبال صاحب. یقیناً ایسے ہے کہ SME کو کسی صورت بھی اگنور نہیں کیا جانا چاہیے. اسمال انڈسٹری ہے لیکن انڈسٹری تو ہے، اس کی پالیسیز بھی ہونی چاہیے اور اس میں بہتری بھی آنی چاہیے. تو ابھی وقت ہے بریک کا، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تو ابھی میرے ساتھ موجود ہیں چیئرمین PHM میں کاشف ضیاء صاحب. میں ان سے بات کروں. کاشف صاحب، انڈسٹری کی جیسے ہم آج بات کر رہے ہیں، جیسے بجلی کے ریٹس جو ہوتے ہیں ان میں فرق آتا ہے. پچھلے دنوں پیٹرول کا ریٹ بھی بڑھا ہے اور بڑھتا ہی آ رہا ہے.
تو جب ان کی پرائسز انکریز ہوتی ہیں تو کیا سمجھتے ہیں انڈسٹری پر کتنا افیکٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں میں بات یہ کروں گا کہ جب انفلیشن کی ہے یا اگر یہ گلوبل بھی اگر آپ یہ سچویشن دیکھو تو اگر ایک فیکٹر جو ہے اگر آپ کو وہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پوری کمیونٹی کے اوپر آتا ہے. ابھی پرسیپشن یہ بالکل غلط ہے کہ اگر ایکسپورٹ انڈسٹری کی بات کی جائے نو ڈاؤٹ ہمارے لیے اس ٹائم پہ ون ون سچویشن ہے. اس ٹائم پہ جو حالات ہیں گورنمنٹ بھی سپورٹیو ہے, کوئی پالیسیز اس طرح کی دے رہے ہیں کہ ہماری ہر مہینے جو ایکسپورٹ وہ بڑھتی جا رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ فیکٹرز جو ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں کہ لائک اگر پیٹرول پرائسز بڑھتی ہیں تو یہی تصور کیا جاتا ہے جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے ان کو تو فیسیلیٹیز دی ہوئی ہیں, ان کو اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ کم فیس کرنے پڑتے ہیں. لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر پیٹرول پرائس بڑھی ہے تو ایک عام بندہ جو ہماری فیکٹری میں مزدور کام کر رہا ہے اگر وہ صبح کو فیکٹری آتا ہے تو وہ اپنی بائک میں اپنی گاڑی میں وہی پیٹرول ڈلوا کے لائے گا, اور جب وہ مہنگا پیٹرول ڈلوا کے لائے گا تو آبویسلی جس پے میں وہ گزارا کر رہا ہے یہ امپیکٹ اس کے اوپر آئے گا, اور آنے والے وقتوں میں جب اس کی جو تنخواہ کے اندر گزارا نہیں ہوگا تو وہ الٹیمیٹلی ڈیمانڈ کرے گا کہ میری تنخواہ میں اضافہ کیا جائے, اور جب تنخواہ کے اندر اضافہ ہوگا تو یہ پریشر الٹیمیٹ کہاں کے اوپر آئے گا کہ جو ایکسپورٹر ہے اس کی پروڈکٹ جو ہے اس کے اوور ہیڈس بڑھیں گے, اس کے اوپر امپیکٹ آئے گا. تو جب اس کے اوپر امپیکٹ آئے گا تو ہماری پروڈکٹ کی کاسٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, اور ہم ریجن کے اندر اور انٹرنیشنل جو ہمارے کمپٹیشن ہے اس کے اندر اینی مور ہم کمپیٹیٹیو رہتی نہیں ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک پیٹرول کی پرائس بڑھنے سے ایک عام بندہ وہ بھی ہرٹ ہوتا ہے. ہم اگر کسی فیکٹری سے بٹنز بنوا رہے ہیں, کوئی پولی بیگ بنوا رہے ہیں, کوئی چیز بنا رہے ہیں, اور یہ وہ بیسک چیز ہے جو کہ انڈسٹری کے ہر چھوٹے سے چھوٹا بندہ اور بڑے سے بڑا انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ اس پیٹرول پرائس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو جب اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں, فیکٹر ہو جاتے ہیں, تو آنے والے وقتوں میں یہی ہوتا ہے کہ شارٹ ٹرم تو افیکٹ مائٹ بھی ایک انڈیویجول کو کرے, لیکن کچھ ہفتوں بعد یہ اس کا جو امپیکٹ ہے یہ انڈسٹریلسٹ کے اوپر بھی آنا شروع ہو جاتا ہے, اور یہ پورے کا پورا جو کمیونٹی ہے, پوری کی پوری سوسائٹی جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آتی ہے, اور ہر بندہ اس سے افیکٹ ہوتا ہے. کاشف صاحب چونکہ آپ ایکسپورٹر ہیں تو بجلی کے جو بلز ہیں اگر تو کوئی امپورٹ کرتا ہے یا اس کے لیے جو یہاں پر بن رہی ہے یہیں پر سپلائی بھی ہو رہی ہے ان کے لیے تو ڈیفینیٹلی یہ پرابلم ہوتا ہے. جیسے پاور لومس کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے, اکثر بند ہو جاتی ہیں, ان کے اسٹرائکس بھی چل رہی ہوتی ہیں. کیونکہ آپ ایکسپورٹر ہیں آپ کو بھی بجلی کے بل کے ریٹس اس طرح سے افیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں نہیں, ہمیں اس طرح سے افیکٹ نہیں کرتے. گورنمنٹ اسی بارے کے اوپر ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹیکسٹائل پالیسی ہے جس کے اوپر یہ گورنمنٹ بیس کر کے تو امپاور ہوئی تھی, فیصل آباد میں انہوں نے کلین سویپ بھی کیا تھا. اس کے پیچھے جو مخلوقات تھے وہ یہی تھے کہ ٹیکسٹائل پالیسی, اور ٹیکسٹائل پالیسی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں سب سے بڑے فیکٹرز کیا تھے. بجلی اور گیس کے انسینٹیو تھے جو ہم ان سے مانگ رہے تھے ایز اے ایکسپورٹر, ہم نے ڈیمانڈ کی تھی اور گورنمنٹ نے دیے ہم کو, ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ جو ہمارا لوکل سیکٹر ہے اگر ان کی بات کی جائے تو وہ تو اس ٹائم پہ پراپرلی پس چکے ہیں کہ ان کو وہ فیسیلیٹیز آبویسلی سیل ٹیکس کی جو آئی ایم ایف کی شرائط کی وجہ سے سیل ٹیکس کی ہے, اس کے بعد یہ بجلی کی پرائسز ہیں, اس طرح کے جو فیکٹرز ان کو آتے ہیں تو ان کی بھی کاسٹ آف پروڈکشن وہ انکریز کی ہے. اور اس ٹائم پہ جو حالات ہیں جو لوکل انڈسٹری کے وہ انفارچونیٹلی میں یہی کہوں گا کہ وہ بہت برے حالات میں بیٹھے ہیں. لیکن ایز اے ایکسپورٹر اگر بات کروں تو گورنمنٹ کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بجلی اور گیس کی جو پرائسز ہیں اس کے اوپر انہوں نے ہمیں انسینٹیو دیے, انہوں نے اپنی فکس پالیسی رکھی ہے کہ جس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آج ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ کنٹینیوسلی بڑھ رہی ہیں. تو کاشف صرف لارج انڈسٹری کے ہی مسائل کو سن کر انہیں ہی حل کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایس ایم ای کو اگنور کرنے کی کیا وجہ ہے؟ آخر ان کے بھی تو مسائل ہیں, وہ بھی حل ہونے چاہیے. دیکھیں اگر یہ بات کی جائے تو میں اس بات کے اوپر بالکل آپ سے ایگری کروں گا کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ نو ڈاؤٹ اس ٹائم پہ وہ ان کی ایکسپورٹ بھی بڑھی, ان کے بزنس بھی اچھے ہیں. لیکن جو اسمال میڈیم انڈسٹریز ہیں ان کے لیے ابھی پالیسی بھی اناؤنس کی گئی ہے, لیکن ان کے ایشوز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا جو ایکسپورٹر ہے اس کو شاید لیکوڈیٹی کرنچ کا اتنا پرابلم نہ ہو جو کہ اسمال میڈیم انڈسٹری میں پرابلم آتی ہے. اب یہ کہ کاسٹ آف پروڈکشن اگر بڑھی ہے یا ان کی پرائسز بڑھ گئی ہیں, بجلی کی پرائسز بڑھ گئی ہیں, تو ان کے پاس لیکوڈیٹی اتنی اویلیبل ہی نہیں ہے کہ وہ باہر سے اپنے آرڈرز لیں اور آرڈرز لے کے تو آگے کریں. اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, گورنمنٹ کو بارہا اس کے اوپر ہم نے کنونس بھی کیا ہے. اور ابھی لاسٹ ویک پرائم منسٹر آف پاکستان جب ادھر آئے ہوئے تھے تو وہاں پہ ایس ایم ای کی اسپیشل بات بھی ہوئی, اور اس کے بعد انہوں نے ہمارے ہی ریپریزنٹیٹیو جو تھے جو ایس ایم ای کو ریپریزنٹ کر رہے تھے ان کی میٹنگ بھی کال کی ہے اسلام آباد میں. نو ڈاؤٹ ان کو سنا ہے, اور اس کے بعد پرائم منسٹر نے یہی آپ بھی اس میٹنگ میں تھے؟ میں ادھر جو فیصل آباد میں میٹنگ ہوئی ہے اس میں تو موجود تھا, لیکن جو ایس ایم ای کی میٹنگ اسلام آباد میں ہوئی ہے وہ ہمارے ہی کولیگ ہیں, ہمارے ہی دوست ہیں جنہوں نے میٹنگ اٹینڈ کی. تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ عمران خان صاحب نے
कैटेगोरिकली ये बोला कि हमने एसएमई को ऊपर उठाना है, और अगर एसएमई को ये नहीं उठाएंगे तो 1.5 साल का वक्फा रह गया है। इसी हुकूमत ने दोबारा इसी इंडस्ट्री में आना है, इन्हीं लोगों के पास आना है, इसी लोकल इंडस्ट्री वाले लेबर्स के पास जाना है वोट मांगने के लिए, तो उनके लिए मुश्किलात का सामना करना अच्छा, चूँकि आपने कहा कि हाँ, जब मीटिंग हुई थी, जब पीएम आए थे फैसलाबाद, उस मीटिंग में आप भी थे और इससे पहले हमारे चैम्बर के सदस्य से भी बात हुई थी, तो वो भी उस मीटिंग में शामिल थे। तकरीबन 1 घंटा आप लोगों की ये मीटिंग रही है, 15 मिनट का, क्या कि बड़ी बात है कि वज़ीर-ए-आज़म ने आप लोगों को टाइम दिया, आप लोगों के मसाइल सुने। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपकी 1 घंटे की मीटिंग हुई, क्या उसमें एसएमई सेक्टर जो कि एक अहम सेक्टर कंसीडर होता है, उसके मसाइल डिस्कस करना नहीं किसी ने बॉदर किया? नहीं, ये एसएमई के जो मसाइल हैं वो डेफिनेटली वहाँ पे डिस्कस किए गए, और मैं चैम्बर प्रेसिडेंट को अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने पूरे शहर की नुमाइंदगी करते हुए हर जो स्टेक होल्डर है, जो अपनी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो अपने सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी नुमाइंदगी वहाँ पे मौजूद थी, जिसके अंदर एसएमई के जो थे हमारे अबूमा रिप्रेजेंट करते हैं, आरिफ हसन मलिक साहब थे, वो भी थे। उसके बाद हमारे चैम्बर के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे मौजूद थी। उन्होंने अपने मसाइल बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचाए हैं, और प्राइम मिनिस्टर की मैं ये कहूँगा कि उन्होंने इतना सीरियसली इस मैटर को लिया कि उन्होंने उसी टाइम पे जो अबूमा के रिप्रेजेंटेटिव थे उनको इस्लामाबाद कॉल किया और उनके मसाइल सुने, और उसके ऊपर उन्होंने इस चीज़ का उन्होंने पॉजिटिव उनको फीडबैक दिया है कि डेफिनेटली वो इन चीज़ों को कंसिडर करेंगे और आने वाले वक्तों में डेफिनेटली उनके लिए अच्छे। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि इस सेक्टर को इग्नोर ना किया जाए। ये भी जैसे एक लार्ज इंडस्ट्री है, मीडियम इंडस्ट्री है, ये स्मॉल इंडस्ट्री ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक वजूद है इसका और इसको आगे बढ़ना भी चाहिए। तो कुछ पॉलिसीज़ की बात कर लेते हैं। आप लोगों की पॉलिसीज़ का कुछ बीच में इश्यूज़ आ रहे थे, कुछ क्लियर होना चाहिए, वो क्लैरिटी आई है आप लोगों की पॉलिसी में? देखें, पॉलिसी की बात है, मैंने जैसे पहले भी बताया कि ये गवर्नमेंट इसी पॉलिसी के नारे पे फैसलाबाद से विन किए थे, और 3.5 साल का अरसा गुजर गया। अभी रज़ाक दाऊद साहब ने कल कैबिनेट में परसों जब ये अप्रूव हुई है जो हमारी जो टेक्सटाइल पॉलिसी है, उसके बाद उन्होंने साथ ही कह दिया कि $42 बिलियन का जो है अगले आने वाले 2 सालों में हम टारगेट जो है वो अचीव करेंगे। इस साल का फिस्कल ईयर का जो टारगेट रखा गया था वो $21 बिलियन का, अभी तक 10.93 हम 7 मंथ्स के अंदर जो है वो अपना अचीव कर चुके हैं। आने वाले जो 5 महीने हैं उसके अंदर हम होपफुल हैं कि जो बाकी का जो टारगेट रह गया है वो डेफिनेटली हम अचीव करेंगे, और हालात भी इस तरह के हैं कि वो अचीव होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर क्या ये अच्छा होता कि जब ये गवर्नमेंट इन पावर हुई थी और टेक्सटाइल पॉलिसी अगर उस टाइम पे दे दी जाती, तो आज अगर $42 बिलियन का टारगेट जो मिला है 2 साल में, हमने टेक्सटाइल पॉलिसी के बाद हमने उसको अचीव करना है, तो हो सकता है अगर 2 साल 3 साल पहले ये पॉलिसी आई होती तो आज हम $42 बिलियन पे खड़े होते और पाकिस्तान को IMF की तरफ ना देखना पड़ता। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि जब ये टेक्सटाइल पॉलिसी के अंदर डिले है, इसके अंदर सबसे बड़ी हर्डल क्या थी? गैस की और बिजली की प्राइसेस थी, हमारे DLTL के मसाइल थे। ये 2 चीज़ों की सबसे बड़ी हर्डल थी जिसके ऊपर DLT का मसला वो हल हो गया। अभी स्टिल एम्बिग्विटी है उसके ऊपर, लेकिन गैस और बिजली के ऊपर गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है, जो उन्होंने हमें टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को जो उन्होंने इंसेंटिव दिए हुए थे उसके अंदर अब जो पॉलिसी नहीं आई है उसके अंदर उन्होंने ये चेंज दिया है कि हम रीजनल कंपेटिटिव होंगे, कि रीजन के अंदर कोई भी रेट है, बांग्लादेश का रेट है, इंडिया का रेट है, पाकिस्तान उनसे कम गैस और बिजली की जो प्राइसेस हैं वो अपने टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को देंगे। इसके साथ साथ जो हमारे DLTL है वो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को 2+2% की पॉलिसी है 4% की। अब वो जो 4% का जो DLTL है, बेसिकली ये हमारे पैसे हैं, हमें रिटर्न कर रहे होते हैं, तो 4% का जो है ये ऑलवेज़ हमने अपनी कॉस्टिंग के अंदर इसको ऐड किया होता है। और अभी जो टेक्सटाइल पॉलिसी है उसका ड्राफ्ट अभी तक नहीं आया, लेकिन उसके अंदर स्टिल एम्बिग्विटी ये है कि ये 2+2 का फार्मूला जो 4 अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं कि पॉलिसीज़ में बेहतरी आएगी। पॉलिसीज़ में बेहतरी आएगी, लेकिन DLTL में अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई अच्छी उम्मीद नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई अच्छी उम्मीद होती तो अब तक उन्होंने नारा लगा देना था कि 4% हम आगे दे रहे हैं, तो स्टिल 4% को कंटिन्यू कर रहे हैं या 4% बढ़ा रहे हैं। अगर हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से अगर इसके ऊपर खामोशी है अभी तक और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि इसको कंटिन्यू किया जा रहा है, तो हमें कोई स्मेल आ रही है कि या तो ये कम हो रहा है DLTL, तो या कोई फिगर इस तरह की आ रही है जो अभी तक एक्सपोर्टर्स के साथ शेयर नहीं की गई। तो हमें इसके ऊपर एम्बिग्विटी है गवर्नमेंट साइड से, और अगर इसके ऊपर इन्होंने DLTL की अमाउंट को कम किया गया या इसके अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट की गई, तो हमें इस बात का भी खदशा है कि आने वाले वक्त में हमारी एक्सपोर्ट के ऊपर इफेक्ट ना आए। अच्छा, कुछ टेक्सटाइल मिनिस्टर की बात करते हैं जो कि इस वक्त नहीं मौजूद, क्या समझते हैं कि अगर टेक्सटाइल मिनिस्टर होता तो चीज़ें ज़्यादा बैलेंस होकर चल रही होती?
دیکھیں ہم نے گورنمنٹ سے جب پرائم منسٹر صاحب ادھر فیصل آباد بھی آئے, پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی ادھر فیصل آباد آ چکے ہیں, تو ہم نے بارہا ان سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں جو ہے ٹیکسٹائل منسٹر جو ہے یا کوئی اس طرح کا منسٹر آپ ہمارے شہر سے دیں. فاروق حبیب صاحب ریپریزنٹ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد فیض اللہ کموکا صاحب ہیں, خرم شہزاد صاحب ہیں. یہ وہ برین ہے فیصل آباد کے جو اگر ٹیکسٹائل کو ریپریزنٹ کرتے تو ایک اچھے انداز میں ریپریزنٹ کر سکتے ہیں. لیکن میں رزاق دوست صاحب کو بھی اپریشیٹ کروں گا, ٹھیک ہے کہ وہ ایک الیکٹڈ جو ہیں وہ منسٹر نہیں ہیں, لیکن انہوں نے ٹیکسٹائل اور جو کامرس کا جو سیکٹر ہے اس کے اندر جو پالیسیز لے کر آئے انہوں نے پورا حق ادا کیا ہے کہ وہ ہماری ٹیکسٹائل. لیکن اگین جو بینیفٹس نظر آ رہے ہیں وہ ابھی تک لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو نظر آ رہے ہیں. جو اسمال میڈیم انڈسٹری ہے یا ابو اسمال میڈیم انڈسٹری ہے اس تک کاشف صاحب, یہ بات مجھے آپ کی بڑی پسند ہے کہ آپ لوگ جو اسمال انڈسٹری ہے اس کو کہیں نہ کہیں یاد بھی رکھتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ جو ان کے مسائل ہیں وہ حل ہوں. ڈیفینیٹلی مسائل حل بھی ہونے چاہیے, جہاں پر چیزیں بہتر ہیں لیکن بہتری کی گنجائش جو ہے وہ رہتی ہے اور اس کو بہتر ہونا بھی چاہیے. ابھی پروگرام کا وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.